اب یہاں وہی بھی نے کیا تھا، انہیں نے ہٹا دیا. محمد
حید کا یہ آدمی ٹکڑا ہے جو نتیجے کے طور پر قرآن مجید نے آخر میں بیان کیا تھا. آیت جو ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے یہ دے رہا ہوں کہ اللہ من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور یہ پانی جب نالوں میں، نہروں میں، دریاؤں میں جب یہ جاری ہوتا ہے اور آپس میں موجیں ٹکراتی ہیں ایک دوسرے سے، یا جو اور بھی کنارے کی گندگی یا جو کچھ جو بھی ہے وہ سب لے کے جب چلتا ہے تو یہ سب چیزیں اوپر پانی کیا جاتی ہیں، چاہے وہ جھاگ ہو چاہے وہ. اور اسی طرح سے دوسری بات جو قرآن نے کہی ہے اسی آیت کے آگے کہ جب انسان زیورات بنانے کے لیے سونے کو پگھلاتا ہے، آگ پہ رکھتا ہے، یا برتن اور آلات بنانے کے لیے کسی دھات کو، تانبے کو، لوہے کو جو آگ پہ رکھتا ہے تو جو وہ میل ہوتا ہے وہ اوپر آتا ہے، جاگ بن کے آ جاتا ہے اور نیچے اصل چیز نیچے رہتی ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ جو جھاگ ہے، یہ جو میل کچیل ہے، یہ سب کے سب فنا ہونے والا ہے، یہ سب کے سب ختم ہونے والا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ جو جھاگ بنتی ہے، حباب بنتے ہیں سمندروں میں، یا اور بھی میل کچیل جو پھیل بن کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے وہ باقی ہے. قرآن نے یہ دو مثال دی ہیں اور اس کے بعد پھر اس نے کہا ہے کہ حق کو باطل کی مثال ہم اسی طرح دے رہے ہیں. یعنی حق اور باطل کو سمجھانا چاہا ہے قرآن نے کہ حق جیسے وہ اصل چیز جو نیچے ہے، وہ دھات، وہ سونا، وہ پانی، اور باطل جو اوپر جھاگ بن گیا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جھاگ پانی پہ غالب آ گئی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اوپر جو فین ہے یا جو میل ہے یہ سب کے سب اصل چیز پہ غالب آ گئی، لیکن یہ زیادہ دیر کے لیے پھیلتی نہیں ہے، اصل جو ہے وہ باقی ہے. یعنی حق باقی رہنے والا ہے، باطل ختم ہونے والا ہے. ان الباطل کان زہوقا، باطل ختم ہونے والا ہے. باطل کبھی کبھی جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ غالب ہوا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں باطل کبھی غالب ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ اصول ہے، یہ اصول ہے قرآن مجید کہ باطل کبھی حق پر غالب ہو نہیں سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہ حق و باطل کی جنگ میں کبھی کبھی حق کے ناصر کم پڑ جائیں، کبھی کبھی حق کے مددگار جسے کہیے سست ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے باطل کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ غلبہ کر لے یا حاوی ہو جائے، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ حاوی نہیں رہ سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ غالب نہیں رہ سکتا ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جناب آدم سے لے کر اور آج تک کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ تو ملے گا کہ کبھی کبھی باطل طاقتیں جو ہے وہ سر بلند کی، انہوں نے سر بلند کیا، انہوں نے کبھی کبھی جو ہے وہ آگے بڑھ گئی، کبھی کبھی جو ہے وہ حاوی ہو گئی، لیکن نتیجہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ حق غالب ہو گیا باطل. اور یہی سے قرآن مجید نے علت اس کی بتائی ہے کہ اما ما ينفع الناس، وہ چیزیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، جس سے
انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جو انسان کے لیے منفعت بخش ہیں، فیم کو اللہ اس کو باقی ہوتا ہے، اللہ اس کو روک دیتا ہے۔ پانی یہ انسان کے فائدے کے لیے، یا اور بھی دوسری اطاعت یا سنا یہ انسان کے لیے فائدے کے لیے، لہذا خداوند عالم اس کو باقی رکھتا ہے۔ لیکن جو انسان کے لیے فائدے مند نہیں ہے، اللہ اسے فنا کر دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ یہ کربلا کیوں واقع ہے، کربلا کیوں زندہ ہے آج تک، اس کا بھی فلسفہ یہی ہے۔ کربلا حق ہے، اور کربلا کے مقابل میں جو بھی آئے گا وہ باطل، جو بھی آئے گا وہ ہو سکتا ہے کربلا کو کبھی کبھی وہ ناصر نہ مل سکے، کبھی کبھی کربلا کے ناصرین جو ہیں وہ سست پڑ جائیں، جیسا کہ دور حاضر ہوئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کربلا مٹ جائے، ایسا نہیں ہے کہ کربلا ختم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے کہ کربلا میں بشریت کے لیے فائدے ہیں، کربلا میں انسانیت کے لیے منافع ہیں، نہ فقط مسلمانوں کے لیے، نہ فقط شیعوں کے لیے۔ کربلا فقط شیعوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ ہماری بہت بڑی جو غلط روش ہے وہ یہ کہ ہم نے کربلا کو محدود کر دیا اپنوں میں، نہیں ہے۔ کربلا کو فرقہ واریت میں نہ بانٹیے، دشمن تو یہی چاہے گا ہم اسے فرقہ واریت میں تبدیل کر دیں، لیکن ہماری کوشش یہ رہنا چاہیے کہ کربلا کو فرقہ واریت میں تقسیم نہ کریں۔ حسین نے کربلا فقط مومنین کے لیے نہیں بنائی، حسین نے کربلا جو برپا کی ہے فقط مسلمانوں کے لیے، حسین نے انسانیت کے لیے کربلا یہاں سے انسان کا فائدہ ہے، نہ فقط مسلمان یا نہ فقط شیعوں کا، انسانوں کا فائدہ ہے۔ یہاں سے انسان جو ہے وہ اپنے منافع حاصل ہو سکتے ہیں سب کے لیے۔ جہاں انسانی اصول پامال کیے جا رہے ہو، جہاں انسانیت جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہو، وہاں حسین نے اپنی قربانی دے کے انسانیت کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے۔ اسلام عین انسانیت ہے، انسانیت اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے کہ انسانیت کچھ اور ہو اسلام کچھ اور ہو۔ جو اسلام ہے وہی انسانیت ہے، جو انسانیت ہے وہی اسلام ہے۔ ایک سوال بھی ہے وہاں، تھوڑا سے آپ لوگ آ جائیں، کچھ یہاں پہ آ جائیں، جوان ادھر آ جائیں، کچھ یہاں پہ آ جائیں، اس طرح تاکہ آنے والوں کو بات سمجھے پریشانی نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو کربلا سے سب کو فائدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم آج کربلا سے جو ہمیں فائدہ لینا چاہیے وہ فائدہ نہیں لے پا رہے ہیں۔ دیکھیں کربلا سے اس وقت یہ آزاداری کیا ہے؟ آزاداری اسی تسلسل کربلا کا نام ہے۔ آزاداری کربلا سے ہٹ کچھ تھوڑی ہے، اسی تسلسل کربلا کا نام ہے، اسی کی تو یاد منا رہے ہیں، کربلا کی تو یاد منا رہے ہیں۔ یعنی وہ سلسلہ وہ آج بھی آزاداری کی صورت میں جو ہے وہ چل رہا ہے۔ وہاں جنگ جو ہے جو تھی، ایسا ہے کہ کربلا کی جنگ جو ہے وہ بس 61 ہجری میں ہوئی اور ختم ہو گئی، نہیں ہے۔ کربلا کی جنگ ابھی بھی جاری ہے، کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ کربلا کی جنگ کب ختم ہوگی؟ جب حقیقی وارث کربلا ظاہر ہوگا، اور جب وہ باطل کو بالکل ختم کر دے گا تب یہ جنگ ختم ہوگی۔ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی جنگ جاری ہوئی۔ حق کو باطل جب تک ہے، جب تک ہے اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ بہرحال
چاہے نوعیت بدل جائے، صورت بدل جائے، لیکن جنگ جاری ہے، آپ کو باطل میں آج کی جا رہی ہے۔ کربلا کی جنگ جو ہے وہ آپ کو باطل کے درمیان آ گیا، تو جو حسین نے وہ جنگ چھیڑی ہے وہ جنگ آج بھی چل رہی ہے۔ یہ عزاداری کربلا کا تسلسل ہے، یعنی یہاں بھی عزاداری میں جو آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، یہاں بھی ایک جنگ ہے، یہاں بھی ایک جنگ ہے نفس کے درمیان میں، اور نفس امارہ، خواہشات انسانی اور دین کے ساتھ جو ٹکراؤ ہے، یہ سب بات نہیں ہے۔ تو یہ جنگ مسلسل جاری ہے۔ اس عزاداری اور اس فرش ادا سے ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ حق کے لیے ناصر و مددگار بنانا ہے۔ فرش ادا کا مہتو سمجھیے، فرش ادا کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہاں سے ہمیں کیا حق پرست بنانا ہے، یہاں سے ہمیں ایسے جوانوں کی تربیت کرنا ہے کہ جو حق کے لیے کام آئے، جو حق کے لیے قربان ہو سکے، جو حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا سکے، ایسے جوان ہمیں یہاں اس فرش ادا سے تربیت دینا ہے، تربیت کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حق و باطل کی جنگ جاری ہے تو ہماری عزاداری، اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس ایک رسم ہے، باپ دادا نے قائم کر دیا ہے، دادا اسے نبھانا ہے، نہیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ پورا جسے کہیے ایک میدان ہے جنگ کا، اور یہاں سے جو وہ حق کے ناصر دینا ہے، حق کے مددگار یہاں سے جو پیدا ہے، یہ مجلس سے اس کے لیے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں معصومیت نے کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی ہے عزاداری، کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی؟ آپ نے کبھی اس کا راز سمجھا ہے؟ کیا میں معصومین، ہر امام نے، آپ روایات کتابیں پڑھیے، ہر امام نے عزائے سید الشہداء، اس پہ ماتم کرنا، اس پہ گریہ کرنا، اس پہ رونا، اس کا ثواب جو بیان کیا ہے، وہ کسی بھی اسلام میں کسی بھی مستحب عمل کو آپ لے لیں، اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا اجر و ثواب میں۔ کوئی بھی اسلام کا عمل ہو، کوئی بھی اسلام کا عمل ہو، واجبات کو چھوڑ دیں، اس کا اجر و ثواب دیکھ لیں، اور اس کے بعد مجالس سید الشہداء کا جو اجر و ثواب ہے، حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہزادی کونن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، فاطمہ قیامت کے دن کل عین باقیۃ یوم القیامہ، یہ فاطمہ ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی، الا ما بکت علی مصاب الحسین، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی مگر وہ آنکھ جو حسین کی مصیبت پہ روئی ہے، وہ اس دن وہاں نہیں روئی، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کی مرضی، اس کی جنت، اس کی نعمتیں ہوں گی اس آنکھ کے لیے جو حسین پہ کی۔ اسی طرح آپ چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، جتنے ائمہ ہیں، سب نے کچھ نہ کچھ امام حسین السلام کی عزاداری کے لیے، آپ پہ رونے کے لیے، آپ پہ ماتم کرنے کے لیے، آپ پہ شعر کہنے کے لیے، مرثیہ کہنے کے لیے، حدیث میں کہ ایک مصرع بھی اگر شاعر نے خلوص سے دل سے حسین کے لیے کیا ہے، کربلا کے لیے کہا ہے، تو اس ایک مصرے پہ اسے جنت میں ایک گھر مل جائے گا۔
بشرطے کہ وہ اپنا گھر بلڈوزر سے ڈھا نہ دے. یہ شرط ہے. دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم مکان بناتے ہیں اور پھر معلوم اس کو گروا دیا, خود ہی ڈھا دیا. تو حدیث ہے پیغمبر اسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے حدیث یہ سنائی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اس کا ایک درخت جنت میں جو ہے وہ بن جائے گا, وہاں درخت اس کے لیے ہو جائے گا, اگ جائے گا, اس کا مالک ہوگا. تو بعض کچھ فہم صحابہ تھے, انہوں نے کہا یا اللہ تو ہمارے تو یا رسول اللہ ہمارے طرف تو جنت بہت ہو گئے ہوں گے, لیکن ہم دن بھر تسبیح لیے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ کہتے رہتے ہیں, تو نہ جانے کتنے درخت ہوں گے. تو پیغمبر نے کہا ہاں درخت تو چاہے جتنے ہوں لیکن کوشش کرو کوئی ایسا آگ کا شعلہ نہ بھیجنا تو سارے درختوں کو جلا دے. سلوا دیجیے. وہ ایسا جو ہے وہ میزائل نہ برسا دینا مارے جا کے, تو معلوم ہوا کہ سارے جتنے درخت لگائے تھے جنت میں سب جلا دیے. اور وہ میزائل کیا ہوں گے؟ وہ یہی گناہ. اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کر دیا تو وہ سارے اثرات کوئی شک. حدیث میں جو شخص امام حسین پہ روئے یا رلائے یا رونے والوں جیسی صورت بنائے, یہ ساری حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں, اس کے لیے جنت واجب ہے. تو اتنی اہمیت کیوں عزاداری پہ دی گئی؟ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ائمہ نے کیوں اتنا زور دیا ہے. یہاں تک کہ اگر قربانی دینا پڑے اس عزائے حسین کے لیے تو آپ قربانی دیں, کچھ بھی کوئی بھی قربانی دینا پڑے. سید الشہداء اس کربلا کی تو آپ اس قربانی کو دیں, لیکن عزاداری سید الشہداء جو ہے وہ یہ برپا ہونا چاہیے. ذکر حسین میں کوئی کمی نہیں آنا, ذکر حسین میں کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ اس میں سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ کہ اسی لیے اتنی اہمیت دی ہے کہ کربلا در حقیقت ایک ایسا جسے کہی جائے ہوا ایک ایسا معاملہ ہے جس سے پوری بشریت جو ہے وہ محروم ہے, پوری انسانیت سے سب کا یہی سے فائدہ ہے. اگر انسان ہدایت پائے گا تو اسی کربلا سے ایک حدیث میں نے سنی, ایک حدیث میں نے دیکھی ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ کلنا سفن النجات لیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع. امام فرماتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ائمہ ہیں سب کی سب سفینہ نجات ہیں. یقیناً ہر امام جو ہے وہ نجات کی کشتی ہے, لیکن خود امام کہہ رہا ہے لیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع, لیکن جو یہ حسین کی نجات کی کشتی ہے یہ اوسع ہے. اوسع کا مطلب بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. اس میں جتنے لوگ آ جائیں گے شاید دوسری کشتی میں اتنے لوگ نہ, اتنا وسیع ہے یہ کشتی حسین, اتنی وسیع ہے کہ اس پہ عیسائی بھی آ جاتا ہے, اس پہ جو ہے وہ یہودی بھی آ جاتا ہے, اس پہ کافر بھی آ جاتا ہے, سب کی سب اس میں سما سکتے ہیں. یہ اتنا وسیع ہے, اتنی جس سے کہ اس میں وسعت ہے, اتنا اس میں جو ہے وہ جسے کی جگہ ہے. وہ اسرا, اسرا کا مطلب ہے بہت ہی اسپیڈ والی ہے یہ کشتی. اب دیکھیں کہ واقعی اگر کوئی حسین کے در پہ آ گیا اور اس کا دل صاف ہے تو پھر وہ بغیر ہدایت لیے ہوئے واپس نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھ لیں, آپ واقعات آج کل دیکھ رہے ہیں 40, اب دیکھیے ہر 40 میں نہ جانے کتنے عیسائی آتے ہیں, نہ جانے کتنے یہودی آتے ہیں, غیر شیعہ مذہب کے آتے ہیں, لیکن جب واپس جاتے ہیں تو حسین کا کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں,
ہدایت پا کے جاتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں۔ اسی طرف امام کا اشارہ ہے کہ جتنی اسپیڈ کی یہ ہے کشتی نجات، اتنی اسپیڈ کی۔ اب دیکھیں دوسرے ائمہ سے اگر کوئی ہدایت لینا چاہے تو جائے اس امام کی تاریخ سوانح حیات پڑھے، ہاں ان کے واقعات پڑھے، مطالعہ کرے، لیکن امام حسین کے لیے اتنی زحمت نہیں برداشت کرنا پڑے گی، بلکہ وہ مجلس حسین میں آ جائے، مجلس حسین میں آ جائے، یہاں سے اسے ہدایت مل جائے گی، یہاں سے اسے راستہ مل جائے گا، یہاں سے اسے راستہ مستقیم۔ یہ عزاداری یعنی کربلا کا تصور، توجہ کیجیے گا، کربلا حسین کی کیا ہے؟ امام حسین نے یہ جو کربلا، یہ جو قیام ہے، یہ در حقیقت اسلام واقعی، اسلام ناب محمدی، یعنی اسلام خالص محمدی، اس اسلام کو اس وقت کے اسلامی سماج میں رائج کرنے کا نام کربلا ہے۔ اس اسلامی سماج میں اسلام حقیقی کو زندہ کرنے کا نام کربلا ہے۔ ایسا اسلام، ایسا سماج، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ایسا اسلامی سماج کہ جس میں واقعی اسلام، خالص اسلام محمدی ختم کیا ہے، آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ اس اسلام حقیقی کو، اسلام خالص محمدی کو جو ہے وہ اس اسلامی سماج میں رفتہ رفتہ جو ہے وہ مارا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کیسا اسلام اس وقت کے مسلمانوں میں تھا، ایسا اسلام تھا کہ گورنر شراب پی کے آئے، نماز پڑھا دے، لیکن کوئی سوال نہ کرے، اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ ایسا اسلام آپ نے سنا کہ پوری تاریخ واقع ہے۔ یہ گورنر شہر کا گورنر ہے اور وہ شراب پی کے آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز صبح بھی پڑھا دیتا ہے، اور پھر پلٹ کے یہ بھی پوچھتا ہے کہ اگر موڈ ہو تو اور بھی پڑھا دیں، 2 رکعت پڑھائی، اگر موڈ ہو تو اور 2-4 رکعت پڑھا دیں۔ آپ بتائیے، لیکن لوگوں نے پڑھا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایسا اسلام تھا، ایسا اسلام کہ جہاں رات بھر جو ہے وہ کنیز کے ساتھ ہم بستری کرے اور صبح آ کے بغیر طہارت کے نماز پڑھے۔ ایسا اسلام، ایسا اسلام کہ جس میں ایک ایک اسلامی اصولوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ ایسا اسلام جس میں طبقے بنا دیے گئے تھے انسانوں، یہ مہاجر ہیں، یہ انصار ہیں، یہ قریش ہیں، یہ غیر قریش ہیں، یہ آقا ہیں، یہ کنیز ہیں، وہ غلام ہے، یہ مالک ہے۔ ایسا اسلام کہ جس میں انسانوں کے طبقے بنا دیے گئے، درجہ بندی کی کر دی گئی، عصبیت، تعصب جس اسلام میں آ گیا ہے۔ پیغمبر نے جو اسلام ہمیں دیا ہے، اس اسلام میں نہ عصبیت ہے، نہ فرقہ بندی ہے، نہ طبقہ بندی ہے۔ وہاں تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ اور جو مومن ہے وہ برابر ہے۔ پیغمبر فتح مکہ کے دن کیا کہتے ہوئے نظر آئے تھے؟ یہی تو کہتے ہیں کہ آج سے اب نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی عجمی ہے، نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی غلام ہے، بلکہ جو اسلام کے پرچم کے نیچے آ گیا وہ سب کے سب برابر ہیں۔ یہ اسلام تھا حقیقی۔ لیکن پیغمبر کی وفات کے بعد کیا ہوا کہ اسلام کو طبقوں میں بانٹ دیا گیا، اسلام کو قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا، اسلام کو اونچ نیچ میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہاں، یہ اعلیٰ ہیں وہ پست ہیں، یہ عرب ہیں وہ عجم ہیں، یہ کالے ہیں وہ گورے ہیں، یہ مثلا جو ہے وہ آقا ہے وہ غلام ہے۔ یہ اس طرح سے اسلام کو تقسیم کر دیا، اصول اسلام کو مٹایا گیا۔ اسلامی سماج میں ایسا اسلام رائج کیا گیا کہ جس میں نماز بھی ہو، خیانت بھی ہو، جس میں نماز بھی ہو، دھوکہ دھڑی بھی ہو، جس میں نماز بھی ہو، عہد شکنی بھی ہو، جس میں نماز بھی ہو،
شراب و کباب کی محفلیں بھی ہوں، جس میں نماز بھی ہو، جس میں موسیقی اور غنا بھی ہو، ناچ گانا بھی ہو، ایسا اسلام رائج تھا اس وقت۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی، لوگوں نے پڑھ لیا۔ تو اس وقت کے اسلامی سماج میں بجائے اس کے کہ اسلام خالص محمدی رائج ہو، اس اسلام کو مٹا دیا، اپنا من مانا ہوا اسلام، اپنی پسند، اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا اسلام اس سماج میں رائج کیا جا رہا تھا۔ جنگ کربلا یہی ہے کہ حسین کیا چاہتے تھے کہ اصل جو حقیقی اسلام ہے، جو اسلام خالص محمدی ہے، اس کو دوبارہ اسلامی سماج میں لایا جائے، اس کو رائج کیا جائے، اس کو جو ہے وہ لاگو کیا جائے۔ اصل جنگ یہ، اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب امام حسین السلام کو یہ پتہ چلا کہ یزید مملکت اسلامیہ کا جو ہے وہ حاکم بن گیا ہے، امام نے کیا کیا؟ وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید۔ ایسے اسلام پہ خدا سلام، آخری سلام، وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام پر آخری سلام، خدا حافظی کر رہے ہیں، خدا حافظی کر رہے ہیں ایسے اسلام۔ کس اسلام سے؟ اس قد بلیت الامت براع مثل یزید، ایک ایسا اسلام کہ جس کا حاکم یزید جیسا انسان ہے۔ تو پھر ایسے اسلام کو خدا، ایسے اسلام کو بائی بائی، حسین ایسے اسلام کو بائی بائی، ایسے اسلام نہیں ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں دنیا کی استعماری طاقتوں کو، آج وہ کیسا اسلام سے چاہتے ہیں؟ اسلام ناب محمدی چاہتے ہیں کہ ہم اسلام خالص محمدی اسلام پہ عمل کریں؟ نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کی جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ ہم سے کیسا اسلام چاہتی ہیں؟ ویسے ہی جیسا ایک طرف مکہ بھی ہے، ایک طرف خانہ کعبہ بھی ہے، وہاں طواف بھی ہوتا ہے، اور دوسری طرف کسینوں کے بڑے بڑے اڈے بھی ہیں، جوئے کے بڑے بڑے اڈے بھی ہیں۔ ایسا اسلام استعمال سے چاہتا ہے کہ جہاں مسلمان مسجد میں تو نماز پڑھے، لیکن مسجد کے باہر آئے تو شراب کی دکانوں میں جا کے شراب کھائے، عبادت بھی کرے، بدکاری بھی کرے، عبادت بھی کرے، گناہ بھی کرے، عبادت بھی کرے۔ ایسا اسلام جو انسان کو جو ہے وہ کھوکھلا بنا دے۔ آج یہ اسلامی طاقتیں آج ہم سے ایسے اسلام چاہتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیے ان کی دشمنی کس سے ہے؟ کس سے ان کی دشمنی ہے؟ کیا یہ ان مملکت اسلامیہ کے خلاف ہیں کہ جہاں اسلام صرف نام کے طور پر ہے، بقیہ سب کچھ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے؟ ان کے خلاف ہیں یہ؟ وہاں یہ کبھی نعرے اٹھاتے ہیں کہ یہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مثلاً جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ قانون نافذ نہیں ہوتے ہیں، کبھی کسی نے کہا کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، یہاں بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کبھی کہا، کوئی آواز نہیں اٹھی۔ لیکن اگر ایران میں حق بجانب اگر کوئی کسی کو پھانسی دے دی جائے، حق بجانب یعنی وہ لائق پھانسی ہو اور پھانسی دی جائے، تو دیکھیے پوری دنیا ڈھنڈورا پہ اٹھی رہی ہے کہ وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، وہاں جو ہے انسانوں کو جو ہے وہ پھانسی دی جا رہی ہے، وہاں یہ کیا جا رہا ہے، وہاں کے کیوں؟ کیا سعودی میں جو ہے وہ ہر دن مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، گلے کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ان کو آزادی سے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو آزادی سے اپنے مراسم نہیں انجام دیے جا رہے، دینے دے رہے ہیں۔ لیکن ہے کوئی بڑی طاقت جو کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ قید خانوں میں جو ہے وہ قیدیوں پہ کتنے ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، ایسے ظلم
کہ جن کو سننے کے بعد جب انسان تڑپ جائے، ایسی ایسی زیادتیاں کی جا رہی ہیں. لیکن کہیں یہ سازمان ملل، یہ یونیو، آپ دیکھیے بچوں کا قاتل ہے یمن میں، لیکن یہ یونیو جو ہے وہ سعودی عرب کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ جس کے تمغہ دے رہی ہے، اس کا نام جو ہے وہ قاتلین بچوں کے قاتلوں سے ہٹا دے رہی، نکال دے رہی، اس کے خلاف کوئی جو ہے وہ سرکولر نہیں پاس ہو پاتا ہے. آج بھائی اسرائیل کس طرح سے ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پہ، کس طرح سے جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن کوئی سرکولر پاس ہوتا ہی انہوں نے اسرائیل کے خلاف، فوراً امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. یہ نہیں مصر میں کیا ہو رہا ہے، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، کبھی ان استعماری طاقتوں نے کیوں نہیں یہاں کے خلاف آواز اٹھائی؟ یہاں ظلم ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو اسلام ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اموی اسلام، وہ کھوکھلا اسلام ہے، وہ ایسا اسلام کہ جس کے پاس کوئی بنیاد نہیں. لیکن ایران کے لیے کیوں خلاف؟ پوری دنیا ایران کے خلاف، پوری دنیا. کیوں؟ اس لیے کہ خالص اسلام، اسلام خالص محمدی ہے. آج دنیا کو اسلام خالص محمدی نہیں چاہیے. ایک سلوات دیجیے محمد اور یہی حال آج میں اور دائرے کو اپنے سمیٹ دوں، یہی حال تشیعوں کا. آپ جوانوں متوجہ رہے، آج کی یہ دنیاوی طاقتیں کیسا شیعہ چاہتے ہو، کیسا شیعہ چاہتے ہو، کیسا جوان شیعہ ہو، ایسا ہو کہ جس کو کربلا کے اہداف کا پتہ نہ ہو، کربلا کے نام پر اپنا سر کاٹ لے، اپنے سینے کاٹ لے، اپنے منہ پیٹ کاٹ لے، لیکن اس کو اہداف کربلا کا کوئی علم نہ ہو، مقصد کربلا کا کوئی پتہ نہ ہو، بس ظاہر میں یہ لپٹا رہے، ظاہر میں لپٹا رہے، حقائق تک نہ پہنچ سکے. ایسا شیعہ چاہتے ہیں، ایسے عزادار چاہتے ہیں. یہ دنیا کے دشمن اسلام کا ایسے. اور اگر ہم صرف انہی ظاہر تک محدود رہے تو وہ ہم انہی کی مرضی کے مطابق کام کریں. ہمیں اس سے آگے بڑھنا پڑے گا. ہمیں اصل امام حسین کا اصل مقصد کیا ہے؟ حقیقی اسلام کو اپنی زندگی میں رائج کرنا، اسلام خالص کو اپنی زندگی میں اتارنا. یہ ہے اصل کربلا، اور اسی کربلا کی یاد یہ عزاداری ہے، یہ مجلسیں ہیں، یہ سمجھیے. اللہ تعالیٰ نیکوں کا وقت ہو چکا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھیے. آپ کو پتہ ہے امریکہ CIA کا جو رئیس تھا مائیکل برانڈ، اس نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب وہ کتاب کیا ہے؟ ادیان الہی میں کیسے اختلاف ڈالا جائے، کیسے تفرقہ ہے. اور اس کتاب میں اس نے یہ مانا ہے کہ ہم اگر شیعوں سے مقابلہ کرنا چاہیں یا شیعت سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ڈائریکٹ نہیں کر پائیں گے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انہی کے بھیس میں آنا ہے، ہمیں انہی کے بھیس میں، ہمیں شیعہ بن کے ان کے اندر جانا ہے، اور شیعہ بن کر ہمیں جو ہے وہ ایسے کام کرنا ہے کہ یہ اصل دین سے بھی ہٹ جائیں اور ان کو یہ لگے کہ ہم اپنے دین پہ باقی ہیں، ان کو یہ لگے کہ ہم اپنے دین پہ باقی ہیں اور اصل دین سے ہٹ جائیں. یہ بات پلانی ہے، ہم غافل ہیں، دنیا ہمارے خلاف کام کر رہی ہے. یہی آپ کے ملک میں نام نہیں لے لوں گا، جو تنظیم ہے سب سے بہت سخت اسلام دشمن تنظیم ہے، کیا کر رہی ہے؟ ہم غافل ہیں، بلکہ ہمارے لوگ بھی اس کے ممبر ہیں، ہمارے لوگ بھی اس کے ممبر ہیں. لیکن اس کا کام کیا؟ اس کا کام وہی ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، شیعت پہ تحقیق، شیعوں پہ تحقیق،
شیعت کے خلاف کس طرح سے ہم جو ہے وہ ان کو کمزور کریں، ان کو آپس میں جو ہے وہ لڑائیں، فرقے بنا دیں، شیعوں میں فرقے بنا دیں، شیعوں میں فرقے بنا دیں، ان کو آپس میں لڑائیں، ختم کر دیں ان کو ظاہر میں ایسے ایسے غیر عاقلانہ رسوم ہم عزاداری کے نام پہ جو ہے وہ اس میں رائج کر دیں اور یہ اسی میں بسے رہے ہیں۔ یہ سب کام کر رہا ہے اسرائیل امریکہ۔ یہاں کی جو تنظیم ہے جو اسرائیلی کے نہج پہ چل رہی ہے آج، وہ یہی کام کرے، وہ ہمارے خلاف تحقیق کر رہی ہے، وہ ہمارے خلاف، وہ اسلام میں کتنے فرقے ہیں، کس فرقے کے کن فرقوں کے درمیان میں کون سے ایسے موضوع ہیں جن سے یہ آپس میں لڑ سکتے ہیں۔ ابھی وہ بیان آپ نے دیکھا نا، وہ بیان آپ نے دیکھا، یہ بیان کسی ایک شخص کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک تنظیم ہے جو ہمارے اور اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے، اس کا بیان ہے۔ اس کا بیان ہے، آپ اس بیان کو پڑھیں کہ ایک ایک چیز آج سے 30 سال 40 سال پہلے جو واقعہ ہوا باقاعدہ اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو مقصد یہی ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے، اس لیے جہاں آپس میں اختلاف آ گیا، آپس میں تفرقہ بازی ہو گئی، وہاں وہ قوم فنا ہو گئی، وہاں وہ ملت و امت فنا ہو گئی۔ اسی لیے اسلام نے، قرآن نے اتحاد پہ زور دیا ہے۔ انشاءاللہ بات آگے آئے گی، میں اسی لیے پھر جو ہے بات کو روک رہا ہوں۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، دشمن ہمارے خلاف مسلسل کام کر رہا ہے، لیکن ہم غافل ہیں، ہم متوجہ نہیں ہیں، ہمارے جوان متوجہ نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپس میں جھگڑا کرنے کے لیے۔ اچھا، ہمارے افراد بھی ہیں جیسے لکھے ہوئے ہیں اور جن کا مقصد ہی یہی، اس لیے کہ اگر اختلاف نہیں ہوگا تو ہم مر جائیں گے، ہمارا نام ختم ہو جائے گا، ہماری جو ہے وہ جسے کہ یہ سرکار بے رونق ہو جائے گی۔ لہٰذا ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ جوان آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ہماری سرکار رونق باقی رہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے سمجھنا، یہ اشاروں میں ساری باتیں میں کر رہا ہوں، میں بول کے نہیں کہوں گا، ہمارا اور آپ کا کام، ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس وقت حقیقی اسلام اور کربلا کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں اور اسی اعتبار سے ہم قدم بڑھائیں۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں۔ اللہ نے ہم کو بھی آپ کو بھی عقل دی ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ بس ہمارا ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یہ آج رات ہو گئی تو ہم کہ ہاں آج رات ہے اور بھلے وہ دن ہو۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نہیں دی ہے تو آپ ہی تو اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے نہیں، ہر شخص سے قیامت میں سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے جب تم کو عقل دی تھی تو تم نے اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا۔ آپ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا تھا اس لیے ہم نے یہ کیا، آپ وہاں یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں کہ فلاں یہ کام کر رہے تھے ہم بھی اس کے پیچھے لگ لیے، وہاں یہ جواب نہیں چلے گا۔ وہاں تو یہ کہا جائے گا کہ ہم نے تم کو عقل دی تھی اور فلاں جب یہ کام کر رہا تھا یا کہہ رہا تھا تو تم نے اس بات کو اپنی عقل پہ کیوں نہیں تولا، آیا یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی، تمہیں اپنی عقل سے سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں اور بہت بڑی ذمہ داری، اور خاص طور پہ شہر کے لیے خدا کی قسم اتنے معاملات الجھے ہوئے ہیں کہ بعض وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے کہاں سے شروع کریں کہاں پر کریں۔ اتنے معاملات الجھے ہیں، سیاسی معاملات ہوں، اخلاقی معاملات ہوں، حرام و حلال کا مسئلہ ہو، سماجی معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، محلوں کے معاملات ہوں، خاندانوں کے معاملات، خدا کی قسم اتنے مسئلے ہیں کہ بعض وقت جو ہے دماغ پریشان ہو جاتا ہے، کس پہ بولیں کس پہ نہ بولیں۔ کربلا اسی لیے 2 مہینہ 8 دن خداوند عالم نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی، یہ فرش عطا کی صورت میں میں آپ سے سچ کر رہا ہوں، آپ ذاکرین کو بلائیں گے لیکن
नाप तौल के देख हमें किससे मजलिस पढ़ाना चाहिए, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि मजलिसें एक्टिव हों, इफेक्टिव हों, बाअसर हों, तो सबसे पहले बानी मजलिस की जिम्मेदारी ये है कि वो मिंबर पर ऐसे शख्स को लाए जो कौम का और दीन का हमदर्द हो। ऐसे शख्स को बैठाएं, ऐसे लोगों को ना लाएं जो हवा में गोलियां चला के आपसे लिफाफा लेने चले जाए। ऐसे लोगों को न मिले, वरना फिर जिम्मेदार आप भी हो जाए। अल्लाह ने हमें सुना आज की तारीख आप सबको मालूम है, इस शहीद से वाबस्ता है। वो शहीद आप बताइए। देखिए, करबला हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद गाह है, बहुत बड़ी उम्मीद गाह है। इंसान यकीनन इस दुनिया में गलतियां हो जाती हैं, खता हो जाती है, लेकिन कभी नाउम्मीद न हो। अगर हुसैन के दामन से वाबस्ता हैं तो कभी नाउम्मीद न हो, कभी नाउम्मीद। गलतियां हो जाती हैं, ठीक है हमसे गुनाह हो गया है, ऐसे ही गलती हो गई है, नहीं। हुसैन का दामन इतना हसीन है, वो करीम इब्न करीम जो हुसैन के घर पर पहुंच गया। आप बताइए, उससे ज्यादा हमारा आप खतावार हो, उससे ज्यादा तो नहीं खताकार हो सकते हम लोग। ठीक है, गुनाहगार हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जो गलती हुर ने की थी उस गलती से बढ़ के तो कोई गलती नहीं हो सकती। भाई, इस पूरी करबला में जितने भी मसाइब हुसैन और उनके बच्चों पर, उनके असहाब पर आए हैं, नाजिल हुए हैं, अगर आप देखें तो सबसे पहला कदम हुर का है। सबसे पहला कदम हुर का है। इन मसाइब की जिम्मेदारी सबसे पहले हुर की है। अगर जहाँ पे हुर का लश्कर इमाम हुसैन से मिला था और हुर ये कह देता कि फर्जंद रसूल आप कूफे न जाएं, इसके अलावा जहाँ चाहे चले जाएं, हम आपका रास्ता नहीं रोकेंगे, तो शायद करबला ना हो। लेकिन हुर ने क्या कहा कि नहीं, जब कूफे चले और जब बहुत इमाम ने सख्ती से जो है वो उसका मुकाबला किया, तो इस बात पर राजी हुआ कि नहीं ठीक है, आप कूफे नहीं जाएंगे, लेकिन फला रास्ते पे आप और दूसरी जगह भी नहीं जा सकते, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप रास्ता हमारे साथ चलते रहें, और इसके बाद जब इब्न जियाद का दूसरा हुक्मनामा आ जाएगा फिर मैं उससे फैसला करूंगा, लेकिन अब आपको मेरे साथ ही चलना, अलग नहीं होना। तो उससे बढ़ के कोई खताकार होगा? करबला तक लाने में सबसे बड़ा किरदार किसका है, सबसे बड़ा रोल किसका है? रोल हुर का रोल है। लेकिन देखिए, ये हुसैन का दरबार, ये हुसैन का दरबार, यहाँ हुर जैसा खताकार भी आ जाता है। हुसैन क्या कहते हैं? ये हुर मैंने ही माफ किया मेरे खुदा, मेरे नौजवानों वक्त है, आप फर्शदा से पे आए हैं, यहीं से अपने जिसे कहिए हुसैन के दामन से वाबस्ता है। अब तक जो किया, जो कुछ किया, आइए हुसैन के वास्ते से अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे। जब हुसैन का वास्ता होगा, खुदावंद आलम इनकार नहीं करेगा। हुसैन के वास्ते जो भी मांगेंगे खुदा आपको अता करेगा, माफी मांगेंगे खुदा। और अब देखिए, नाउम्मीद नहीं हुआ था, गलती की थी उसने। शब आशूर जब वो हुसैन के खैमों से अलतश की आवाज़ें सुन रहा था, तो उसके दिल में ये था कि मैं ही इन बच्चों की प्यास का सबब हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर मैं हुसैन को घेर के यहाँ ना लाया होता तो आज हुसैन के बच्चे प्यासे न होते। आज हुसैन का ये लश्कर, इतना छोटा सा लश्कर,
چاروں طرف سے گھرا نہ ہوتا دشمنوں نے، میں ذمہ دار ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی نا امید نہیں تھا، اس لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں حسین کو پہچانا، اور یہ وجہ کہ رات بھر وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں اپنے کو دوڑتا رہا، ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت، یہ وہ کدھر جائے گا؟ جنت جائے گا، لیکن جنت کے راستے میں جنت کے راستے میں یہ مصیبتیں برداشت کرنا ہوگی، جہاں جائے گا سب کچھ ہے، عیش و آرام کے لیے سب کچھ ہے، لیکن اس کی آخری منزل جہنم ہے، اور رات بھر اسی کشمکش میں رہا، اور صبح ہوتے ہوتے اس نے فیصلہ کر دیا، ایک جواں مردی وقت، ایک جواں مردانہ فیصلہ، ایسا فیصلہ کہ جس فیصلے میں عمر سعد ناکام ہو گیا، جبکہ پڑھا لکھا تھا، اور سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، حافظ قرآن بھی تھا، اس کا سابقہ، اس کے خاندان کا سابقہ بھی اسلام کے لحاظ سے کسی حد تک صحیح تھا، لیکن ایک فیصلے میں وہ پیر اس کے جیب کو متبدل نہیں کر سکتا، ایک رات اس کو ملی تھی، ایک رات کو ملی، لیکن اس نے صبح ہوتے ہوتے جہنم کو ترجیح دے دی جنت پر، اور نے جنت کو جہنم کو، اور پھر اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، اپنے غلام کو لیا، البتہ روضہ جناب حر میں جو زیارت نامہ ہے اس میں صرف 4 آدمی کا تذکرہ نہیں بلکہ حر کے ساتھ اور بھی کئی لوگ آئے، 10-15 لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن ہمارے یہاں مشہور یہی ہے کہ حر جب لشکر عزیز سے نکل کے حسین کی طرف آ رہا تھا تو یہ چھوٹا سا قافلہ تھا جس میں وہ حر تھا، اس کا بھائی تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کا غلام تھا، پہلے تو دھیرے دھیرے اپنے اس گھوڑے کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ لشکر عزیز سے دور کر رہا تاکہ کوئی سمجھ نہ پائے کہ وہ کہہ رہا تھا کیا ہے، لیکن جب کافی فاصلہ ہو گیا تو ایک دم سے اس نے ایڑ لگائی اور حسین کے لشکر میں آیا، حسین کے حدود میں آ گیا جیسے کہیے، اور جب اس حد میں آ گیا کہ جہاں اب یزید کا لشکر سب کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ مجھے گھوڑے سے نیچے اتار، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، ایک خطا کار اور گناہ گار کو کیسے جانا چاہیے تھا، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دو، اللہ اکبر، اور ایک گناہ گار کے انداز میں، ایک خطا کار کے انداز میں حسین کی طرف چلتا ہے، جیسے جیسے یہ قافلہ حسین سے قریب ہو رہا ہے، حسین کی نظر پڑی، ایک مرتبہ امام نے کیا کہا، اے میرے بھائی عباس، اے میرے لال علی اکبر، اے حبیب ابن مظاہر، آگے بڑھو، دیکھو حر آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، اللہ اکبر، آپ دیکھیں کریم ابن کریم ہے، حسین کو معلوم ہے کہ آج یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ حر کی وجہ سے ہیں، آج ہمارے بچے پیاسے ہیں تو حر کی وجہ سے ہے، لیکن اب حر نادم ہو کے حسین کی طرف آ رہا ہے تو حسین نے اسے گلے لگا لیا، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رب کریم کا نمائندہ ہے، جس طرح سے خدا بند عالم کریم ہے، اپنے گنہگار بندے کو بھی اگر توبہ کر لے تو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، اسی طرح اس رب کریم کا یہ نمائندہ ہے، کریم ہے، اس لیے حسین نے عباس کو استقبال کے لیے بھیجا، علی اکبر کو استقبال کے لیے بھیجا، اور جب یہ قافلہ حسین کے پاس آیا ہے تو حر نے اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا، آقا کیا اس گنہگار کی بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ آقا میں بہت شرمندہ ہوں۔ آزادارو جانتے حسین نے کیا جواب دیا؟ حسین نے کہا حور اپنا سر تو اوپر اٹھاؤ، ارے میں نے بھی معاف کر دیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا۔ آزادارو بس یہاں پہ ایک جملہ، حر نے جب سنا کہ میرے آقا نے مجھے معاف کر دیا، حر نے کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔
लीजिए, इसलिए कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा मेरा नफ्स मुझे मलामत करता रहेगा। मैं बच्चों से आंखें नहीं मिला सकता हूँ, मैं बीवियों की आवाज़ें नहीं सुन सकता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरा नफ्स मुझे जिसे कि मलामत करता रहेगा, मैं अपने अंदर शर्मिंदगी का एहसास करूँगा। मौला मुझे जितनी जल्दी हो सके इजाज़त दे दे। हुसैन ने यहाँ पर एक बात कही है, आज़ादा रहो, अगर दिल है तो सुन लीजिए। हुसैन ने क्या कहा, ए हुर, जब तू दुश्मन बन के आया था तो मैंने तुझे नहीं बल्कि पूरे तेरे लश्कर से रात किया था, लेकिन आज जब दोस्त बन के आया है, मेहमान बन के आया है, तो हुसैन के ज़ैबों में एक कतरे आग भी नहीं है जिससे तेरी मेजबानी कर सके। हुसैन ने कहा, आका मेरी मेजबानी का मसला नहीं है, मुझे इजाजत दे दे। हुसैन ने इजाजत दे दी और उन्हें पहले अपने भाई गुलाम को भेजा, उसके बाद भाई को भेजा, और जब ये दोनों शहीद हो गए तो अपने बेटे को भेजता है। बेटा है, यकीनन सैराब है, कोई भूखा प्यासा नहीं है, लेकिन कब तक जंग करता। एक मर्तबे आवाज देता है, मेरे बाबा मेरी मदद को आओ। उनका बेटा घोड़े से नीचे आता है, इधर घोड़े पे सवार होता है, उधर हुसैन, अब्बास, अली अकबर, हबीब, मुस्लिम इब्न असदा है। ये सब के सब हुसैन के लाशे पे, उनके बेटे के लाशे पे पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर। हुर घोड़े से उतरता है, चाहता है कि जवान बेटे की मैयत को उठाए, जवान बेटे के लाशे को उठाए। एक मर्तबे मजलूम करबला आगे बढ़ते हैं, उनके शानों पे हाथ रखते हैं, बूढ़े बाप जवान का लाशा नहीं उठाते हैं। बस अज़ादारो, ये आपने सुन लिया, मैं कहूँगा मौला, अरे अभी कुछ ही देर में कड़ियल जवान का लाशा होगा। 57 साल का बूढ़ा बाप जवान लाशे को कैसे उठाएगा? काश कोई आ जाता, हुसैन से कहता है, हुसैन अरे बूढ़े बाप जवान की मैयत नहीं उठाते हैं, हुसैन पीछे हट जाओ। लेकिन कोई नहीं था। मेरा मजलूम आका अपने कड़ियल जवान के लाशे को कुछ दूर तो उठा के चला, लेकिन जब मैयत न उठाई जा सकी, इस जमीन पे लाशे को रख दिया। आवाज दिए, बनी हाशिम के बच्चों आओ, अपने भाई के लाशे के उठा मेरी मदद करो। बस हमारी सिफात को कबूल फरमाए। मामूल जान मेरे दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान शहीद जहां जहां, अगर इस्लाम के लायक नहीं है तुम करता दुश्मनान इस्लाम का जितने भी मुजाहिदीन जिस नाम से भी इस्लाम के बरसते पैगाम हैं, जिस महाज पर भी हैं, उन्हें नुसरत को कामयाबी हमारे इस मजलिस में जितने भी हमारे मौजूद हैं, जवान माहौल, हम सबको वैसा अदा बनाना जैसा हमारा नाम हमें अदादारी वैसी करने की तौफीक इनायत फरमा, जैसा इमाम मज़लूम एक बार सूरह नूर की तिलावत फरमाएं। मौलूदीन नुसरत फातिमा बिन्त मोहम्मद नईम ज़ैदी, आलिम हुसैन, शकील हुसैन और सैयद यावर अली ज़ैदी, सैयद